بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوہرمان موجودہ گلگت بلتستان کا واحد حکمران تھا جس نے 19ویں صدی میں کسی بیرونی فوج اور حکمران کو گلگت پر قبضہ جمانے نہیں دیا۔ طاقتور خالصہ سرکار ہو یا کشمیر کی ڈوگرا حکمران، راجہ گوہرمان نے کسی ایک کو بھی اس علاقے پر قبضہ برقرار رکھنے نہیں دیا۔ 1856 تک گوہرمان مستوج سے پونجی تک کا طاقتور اور خود مختار حکمران بن چکا تھا، لیکن 1860 میں ان کی موت کے بعد کشمیر کے سکھ حکمرانوں نے ایک بار پھر گلگت اور یاسین پر قبضہ جما لیا۔ مڈوری یاسین کا قتل عام قابل ذکر ہے۔ 1842 میں ننّے شاہ کی قیادت میں خالصہ فوج گلگت پر قبضے کے بعد گوہرمان گلگت چھوڑ کر یاسین چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک بار پھر گلگت پر قبضے کی تیاری وہاں بیٹھ کر جاری رکھی تھی۔ 1852 میں گوہرمان اپنی پوری تیاری اور قوت کے ساتھ ایک بار پھر گلگت پر قبضے کے لیے یاسین سے نکل گیا۔ ان کا پہلا پڑاؤ شیر قلعہ میں ہوا، جہاں سے پونیال کے سپاہیوں کو بھی ویرشکوم کی فوج میں شامل کرنے کے بعد گوہرمان گلگت کی طرف چل پڑا۔ ویرشکوم کی فوج دھول اڑاتا ہوا بسین پہنچا۔ گوہرمان نے اس جنگ کو جہاد بنا کر اپنی فوج کو مزید جذباتی کر دیا تھا۔ گلگت میں موجود گوہرمان کے حامی لوگ حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض جنگجو کھوہستان سے بھی آئے ہوئے تھے۔ راجہ گوہرمان نے بسین میں لشکر کو منظم کر کے نپور پر حملہ کرنے کے لیے پیادہ لشکر کو مامور کیا اور سوار سپاہیوں کو قلعہ گلگت پر حملہ کرنے کے لیے تیار رکھا۔ حملے کا آغاز قلعہ نپور پر کیا گیا۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی اور رام ادھین، جو کہ اس وقت اس قلعے کا سردار تھا، وہاں پر موجود تھا، اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس کی فوج کو بخوبی علم ہوا کہ یہ لڑائی جہاد کے نام پر لڑی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک ہی راستہ عمل اختیار کیا کہ مارنا ہے یا مرنا ہے۔ بسنت سنگھ نے ایک اور دستہ قلعہ گلگت سے نپور بھیج دیا اور وہ مشرقی راستے سے نپور پہنچتے ہوئے ویرشکومی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے اور گوہرمان کی فوج کے ساتھ شدید لڑائی شروع ہوئی۔ اس معرکے میں گوہرمان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ گوہرمان نے سوار دستے کو قلعہ گلگت پر حملے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ وہ دریائے گلگت کے ساتھ ساتھ میدانی کھیتوں سے گزر کر قلعہ گلگت پہنچ گئے تھے اور یہاں پر ان کے سپاہیوں کی تعداد کم تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے سپاہی نپور بھیج کر وہاں پر گنوا دیے تھے۔ اس طرح گوہرمان کی فوج گلگت کے میدانی علاقوں سے ہو کر گلگت کے قلعے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور بسنت سنگھ کی باقی فوج سے لڑائی کے بعد قلعہ گلگت پر بھی قبضہ کر لیا۔ گلگت کی اس لڑائی میں ڈوگرا، سکھ اور گورکھے فوجی جنگی قیدی بن گئے۔ گوہرمان بسین سے گلگت پہنچا اور ایک فاتح سپہ سالار کی طرح قلعہ گلگت میں داخل ہوا۔ اب گلگت فتح ہو چکا تھا اور گوہرمان نے نپور اور قلعہ گلگت فتح کرنے والی فوج کو اپنے بھائی اکبرامان کی قیادت میں پڑی بنگلہ سے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ پڑی بنگلہ سے بھوپ سنگھ کی قیادت میں 1200 نفری پر مشتمل فوج گلگت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اکبرامان کی قیادت میں ویرشکوم کی فوج نے گلگت سے جنوب مشرق کی طرف دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اکبرامان کی فوج نیلی دھار پہنچ کر پہاڑ کی آڑ میں 100-150 گز درے کے اندر چھپ کر دشمن کا انتظار کیا۔ بھوپ سنگھ 1200 نفری کے ساتھ پڑی بنگلے سے نکل کر جب نیلی دھار پہنچے تو درے میں چھپے اکبرامان کی قیادت میں ویرشکوم کے سپاہیوں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اب بھوپ سنگھ کی قیادت میں فوج اکبرامان کے دستے اور گلگت کے درمیان پھنس چکی تھی۔ اکبرامان نے بجائے فوراً دشمن پر حملہ کرنے کے انہیں مزید گلگت کی طرف جانے دیا۔
بہب سنگھ کے سپاہی پیاس بجھانے کے لیے دریائے گلگت اتر گئے اور آرام کرنے لگے۔ اکبر امان کے سپاہی اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اچانک درے سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ لڑائی کے لیے اس وقت بالکل بھی تیار نہ تھے۔ اس اچانک حملے میں دشمن کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی گلگت کی طرف بھاگنے لگے، جہاں پہلے ہی گوہرمان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ گوہرمان نے نیلی دار کے مغربی دہانے پر بھی سپاہی تعینات کیے تھے۔ دشمن سراسیمگی کی عالم میں بھاگ کر گلگت کی طرف جاتے ہوئے نیلی دار کے مغربی کنارے تعینات اکبر امان کے سپاہیوں کے جولی میں گر گئے۔ اب لڑائی دریا کے کنارے بھی جاری تھی اور نیلی دھار کے مشرق و مغرب میں بھی۔ دشمن چونکہ تعداد میں بھی زیادہ تھی اور اپنے آپ کو گھیرے میں دیکھ کر شدید لڑائی لڑ رہی تھی۔ اکبر امان کو شک ہوا کہ کہیں دشمن انہیں ہرا نہ دے۔ انہوں نے ایک جنگی چال چلی۔ اکبر امان نے بہب سنگھ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ بہب سنگھ نے فوراً مصلحت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اکبر امان نے دشمن کو ہتھیار پھینکنے کی صورت میں واپس بونجی جانے کا راستہ دینے کی پیشکش رکھی، جو بہب سنگھ نے قبول کر لی، اور اس طرح حلفیہ معاہدے کے بعد بہب سنگھ کے سپاہیوں نے اپنے تمام ہتھیار اکبر امان کے حوالے کر دیے۔ اب دشمن مکمل طور پر غیر مسلح ہو چکی تھی۔ اکبر امان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اب وریشکوم کی فوج نے بہب سنگھ کی فوج پر فیصلہ کن حملہ شروع کر دیا اور منٹوں میں غیر مسلح دشمن کا صفایا کر دیا۔ شکایوٹ پوسٹ، قلعہ ناپور، قلعہ گلگت اور نیلی دار کی فتوحات میں بہت زیادہ مال و دولت اور اسلحہ و بارود بھی گوہرمان کے ہاتھ آ گئے اور غازی کا لقب بھی انہیں مل گیا۔ 1856 میں مستوج کے حکمران سلیمان شاہ کے بیٹے بادشاہ کو شکست دینے کے بعد راجہ گوہرمان جیگلوٹ سے مستوج تک کے تمام علاقوں کا خود مختار حکمران بن گیا۔ راجہ گوہرمان اب نہ صرف وریشکوم اور کوہ خضر کا حکمران تھا، بلکہ پورے کوہستان کا خود مختار حکمران بن چکا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔